اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز آج کی گفتگو کا میں یہاں سے کرتا ہوں، چونکہ سورۃ الفاتحہ پہ آج ہم نے بات کرنی ہے، تو سورۃ الفاتحہ پہ تو ہم بات نہیں پوری کریں گے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ خلاصہ ضرور ایسنس جس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور اس کا رکھ دیتا ہوں، اور یہاں سے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، انسان کی جو خواہشات ہیں، انسان کی جو طلب ہے، انسان کی جو ایک تمنا ہے یا انسان کی جو ایک ارج ہے، وہ ہمیشہ 5 چیزیں ہیں جو انسان چاہتا ہے۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ انسان پراسپیرٹی جس کو ہم کہتے ہیں، فلورشمنٹ کہتے ہیں، خوشحالی کہتے ہیں، ترقی کہتے ہیں، نشو و نما، بڑھوتری، یہ انسان چاہتا ہے۔ دنیاوی حوالے سے بھی چاہتا ہے اور روحانی حوالے سے بھی چاہتا ہے۔ یہ پہلی اس کی خواہش سمجھ لیجئے، پہلی اس کی ایک ارج سمجھ لیجئے، ایک اس کی تمنا، اس کا ارادہ آپ سمجھ لیجئے۔ تو پہلا یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جو انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ انسان کی پروٹیکشن کا معاملہ ہے، یعنی وہ اپنی حفاظت چاہتا ہے، پروٹیکشن چاہتا ہے انسان، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان گارنٹی چاہتا ہے، ضمانت، یعنی وہ یہ ضمانت چاہتا ہے کہ بھئی جو مجھے ملتا ہے، جو مجھے ملے، وہ مجھ سے بچھڑے نہ، کبھی جدا نہ ہو مجھ سے۔ اور دوسری چیز وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو اس کا بھی کوئی حساب و کتاب ہو۔ تو یہ تیسری بات ہو جاتی ہے، یعنی ضمانت، گارنٹی انسان چاہتا ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ انسان منزل چاہتا ہے، ڈیسٹینیشن، یعنی آپ دیکھیے کہ ہم زندگی میں کوئی بھی کام کریں گے، ہماری ایک ڈیسٹینیشن ہوگی، چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی۔ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میری ایک ڈیسٹینیشن ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہاں سے اٹھوں گا تو میں نے اگر مسجد میں جانا ہے تو میری منزل یہ ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، نماز پڑھوں، گھر سے یہ میں سوچ کر، ارادہ کر کے اور مقصد کے ساتھ گھر سے نکلا ہوں۔ تو انسان کی زندگی میں جو ڈیسٹینیشن ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا ٹارگٹ ہے، وہ کبھی نہیں جاتا انسان سے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی ایک لحاظ سے یہ فطرت ہے، ایک جبلت ہے، انسان کی انسٹنکٹ ہے کہ وہ ڈیسٹینیشن بھی رکھتا ہے۔ اور آخری جو بات ہے، 5ویں، وہ ہوتی ہے کمپینین شپ، رفاقت۔ انسان رفاقت چاہتا ہے اور ایک دوستی چاہتا ہے، کسی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ جینا چاہتا ہے، کسی کی صحبت میں، مجلس میں، کسی کی محفل میں انسان بیٹھنا چاہتا ہے۔ یہ 5 باتیں ہیں جو انسان کی خواہش ہے، انسان کی تمنا ہے، اس کی ارج ہے، اس کی نیڈ ہے، اور یہی انسان کے لیے دعا بھی بن جاتی ہے۔ یعنی ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز ایسی ضرور ہوتی ہے جو انسان اپنی دعا میں رکھتا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اب یہ جو میں نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، یہ میرا اپنا حاصل مطالعہ ہے قرآن مجید کا، سال ہر سال کا، جو میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا میں نے، یہ میرا حاصل مطالعہ جو میں نے یہ 5 چیزیں سورۃ الفاتحہ سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ یہ 5 ہی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی 5 چیزوں کا جواب جو ہے وہ اللہ نے اس صورت میں اللہ نے عطا کیا ہے، سورۃ الفاتحہ میں۔ اب دیکھیے کہ میں جب غور کرتا ہوں، ایک تو احادیث میں، روایات میں، صحابہ سے بہت کچھ روایت ہے اس سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے۔ ایک سادہ اور سمپل سی بات ہے کہ یہ ایک دیباچہ ہے، پریفیس جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا قرآن ہے سورۃ الفاتحہ، اور 113 صورتیں وہ بڑا قرآن ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے 113 صورتوں میں فرمانا ہے، وہ اللہ نے اس ایک صورت میں، خلاصے کی صورت میں اس کو بیان کر دیا اس میں۔ اور یہ 5 باتیں انسان کی دعا ہوتی ہیں، اللہ سے انسان مانگتا ہے، انسان پروٹیکشن مانگتا ہے، انسان فلورشمنٹ مانگتا ہے، انسان گارنٹی مانگتا ہے، انسان کمپینین شپ مانگتا ہے، انسان ایک اپنی زندگی کی ڈیسٹینیشن، ایک گول، اس کو حاصل کرنے کی تمنا اور خواہش، اور اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ میں ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر میں اس کی تشریح کروں
تو وہ ایمان کو تازہ کرتی ہیں یہ باتیں۔ مثال کے طور پر آپ لفظ رب کو اگر لیتے ہیں، قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں بھی رب کا لفظ ہے، تو اگر میں انگلش میں اس کو بیان کروں، ویسے تو ہم اس کا ترجمہ عام طور پر سسٹینر کر دیتے ہیں، اور اردو کا دامن ہو یا انگلش کا دامن ہو، بلکہ جو لفظ جس زبان کا ہوتا ہے وہ اسی زبان سے ہی سمجھ آتا ہے۔ اگر آپ اس کو کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کا مفہوم نہیں ادا ہوتا، اس کا دامن بڑا تنگ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لفظ رب ہے، اس کو میں سمپل طور پر اگر آپ کو بتانا چاہوں تو ہم انگلش میں ایک تو نریشر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نریشر ٹو پرفیکشن، ہم اس کا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انسان کی نشو و نما اور انسان کو ترقی دیتی ہے، انسان کی پرورش کرتی ہے، نرش کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ تاکہ انسان مکمل ہو، پرفیکٹ ہو، پرفیکشن اس میں آئے۔ اور اس پرفیکشن کو دو صورتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک صورت ہے انسان کی جسمانی طور پر، جس طرح اس فنکار نے انسان کو بنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس صانع نے، خالق نے جس طرح انسان کو تخلیق کیا ہے، آپ دیکھیے کہ کوئی بھی فنکار اتنی خوبصورت تخلیق نہیں بنا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑا، یعنی اس کو بغیر ہدایت کے، بغیر رہنمائی کے، گائیڈنس کے اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انسان کی جسمانی خوبصورتی کے ساتھ، ظاہری خوبصورتی اور جمال کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے روحانی یعنی اسپرچولی جسے ہم کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا انتظام انسان کا کر دیا۔ یہ رب ہے۔ یعنی کبھی بھی زندگی میں انسان کو رب اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، اس کو اکیلا نہیں کرتا۔ انسان اپنے وجود کے بارے میں نہیں جانتا کہ انسان کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، کس طرح اس کو نرش کرتا ہے، اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پرفیکشن کی طرف بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک سمپل سا مطلب میں نے آپ کو رب کا بتا دیا، لیکن جو سوال ہمارے سامنے ہمیشہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر رحمان اور رحیم، یہ دو الفاظ، دو اسم اپنے استعمال کیے ہیں۔ اسماء صفاتی ہم ان کو کہتے ہیں۔ اس میں ذات تو اللہ ایک ہی ہے، یعنی اللہ، باقی اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ اسماء صفاتی ہم ان کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اب یہ جو رحمان اور رحیم ہے، واضح بات ہے کہ قرآن مجید میں اگر دو لفظ اکٹھے آتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ جو دو لفظ اکٹھے آ رہے ہیں وہ ہم معنی اور ایک ہی معنی رکھتے ہوں۔ واضح بات ہے کہ ان میں فرق ہوگا۔ اب یہ جو فرق بیان ہوتا ہے، یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی جو مختلف ڈائمینشنز آپ کہہ لیجئے، مختلف جو پہلو ہیں، اس کی جو مختلف صفات ہیں، در حقیقت اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں غفار کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں غفور کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں غافر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، غافر الذنب یہ بھی لفظ آیا، قرآن میں غفور رحیم بھی آیا، غفار بھی آیا۔ اب دیکھیے کہ ان سب کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، غائن فا را، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ تین جب الفاظ، تین اسماء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے استعمال ہوئے تو واضح بات ہے کہ ان میں معنی میں پہلو کے حوالے سے، اللہ کی صفت کے حوالے سے، ڈائمنشن کے حوالے سے اس کا معنی بالکل مختلف ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ رحمان اور رحیم، آپ جب اس کا معنی اور اس کا مطلب سمجھیں گے، سنیں گے، تو آپ دیکھیں گے کتنا ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور روحانی طور پر انسان کو ایک اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ رحمان کا جو لفظ ہے، اس میں انٹینسٹی اس کے اندر موجود ہے، رحمان میں انٹینسٹی یعنی شدت اس کے اندر موجود ہے، اور رحیم کے اندر تسلسل موجود ہے، جسے کنٹینیوٹی ہم کہتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہے، کنسسٹنسی اس کے اندر ہے۔ آپ دیکھیے اگر تھوڑا سا ہم اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا اگر ہم جائزہ لیں، ہمارا یہ عالم ہوتا ہے کہ کبھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت اتنی شدید اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید بس اس کے علاوہ اور دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک عالم ہماری محبت کا ہوتا ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد اور کچھ دن گزرنے کے بعد ہماری پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمیں اس محبت کے بارے میں یاد بھی نہیں رہتا، اس رحمت کے بارے میں، اس تعلق کے بارے میں کہ کبھی ہم کسی شخص کو، کسی ذات کو اتنا زیادہ چاہتے تھے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ ہم اس کو بھول گئے، اس کے ساتھ جو محبت کا تعلق تھا، شفقت کا، اس کو ہم بھول گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی رحمان سے مراد یہ ہے کہ اس کی محبت میں اور اس کی رحمت میں انٹینسٹی ہے، شدت ہے، یعنی ابد سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں جو شدت تھی اپنی مخلوق کے لیے، اپنی کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، وہ شدت آج بھی قائم ہے۔ اور رحیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس رحمت میں شدت ہے اور اس شدت کے ساتھ تسلسل بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اپنی مخلوق کے ساتھ اور رحمت اپنی مخلوق پہ، وہ جس طرح پہلے دن اس میں شدت تھی اسی طرح اس میں تسلسل بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اور رحمت میں اپنی مخلوق کے ساتھ کبھی تو شدت ہو اور کبھی شدت نہ ہو، کبھی تسلسل میں ہو اور کبھی وہ تسلسل ختم ہو جائے، بریک آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محبت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، وہ پہلے دن سے جیسے محبت تھی وہ آج بھی ہے، اور اسی طرح وہ قیامت تک اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم تک وہ سارے معاملات رہیں گے۔ اب جو یہ رحمان اور رحیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ رحمتی واسعت کل شیء، اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر شے پر حاوی ہے، ہر شے پر میری رحمت حاوی ہے۔ اب اگر کسی کو سزا دینی ہے تو وہ بھی رحمت ہی کے زیر اثر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے جرم کی یا اس کے گناہوں کی سزا ملتی ہے دنیا میں یا آخرت میں، تو یہ بھی ایک لحاظ سے رحمت کا پہلو اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور شخص کا حق ہوتا ہے جو اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مستند احادیث ہمیں یہ ملتی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر غالب ہے، اس کے غضب پر حاوی ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو رحمت ہر صورت میں موجود ہے۔ اب اس رحمت کے مختلف انداز ہیں، میں اس کے اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح باپ ہے یا ماں ہے، ایک بچہ ہے کہ جو قدم اٹھاتا ہے تو گرنے لگتا ہے تو ماں کے منہ سے ہائے نکل جاتی ہے، اور وہ چاہتی ہے دوڑ کر اپنے بچے کو پکڑے کہ وہ نیچے نہ گر جائے، لیکن باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے روک لیتا ہے کہ نہیں، اسے چلنے دو، آج اس کا پہلا قدم ہے، آج یہ ٹھوکر کھائے گا، گرے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ آئندہ سنبھل جائے گا اور اپنے آنے والی زندگی میں سنبھل کر چلے گا۔ تو یہ محبت کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، رحمت کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ باپ کا دل محبت سے خالی ہو رحمت سے، یا ماں کا دل محبت یا رحمت سے خالی ہو، نہیں، محبت کے اظہار اور اس کی رحمت کے جو اظہار ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اس کی ڈائمینشنز اس کی مختلف ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز ہی یہیں سے کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو سورۃ الفاتحہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے، وہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز ہی رحمان اور رحیم کے ساتھ کیا ہے، اور یہ یعنی تعلیم اور یہ سبق ہمیں دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اگر اس طرح کے الفاظ، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن میں رحمان، رحیم، راحم کا لفظ بھی آیا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ارحم کا لفظ بھی آیا، اب ارحم الراحمین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو محبت ہے، یہ جو رحمت ہے، اللہ نے ایک جز اپنی محبت کا، اپنی رحمت کا ساری مخلوق کو دیا ہے، اور 99% اللہ نے وہ محبت اپنے پاس رکھی ہے، وہ رحمت اپنے پاس رکھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جانور ہے، گھوڑا ہے یا گھوڑی ہے، وہ
اس کے پاؤں کے نیچے اگر اس کا بچہ آتا ہے تو وہ فوراً اپنے پاؤں کو اٹھا لیتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ جو اپنے پاؤں کو اٹھاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسی ایک جز 1% جو محبت اللہ نے عطا کی ہے اس جانور کو، اس کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں کو اوپر کر لیتی ہے۔ یعنی آپ خود اندازہ کیجئے کہ 1% ہے اس ساری کائنات میں محبت، ماں کی محبت، باپ کی محبت، دوست کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، یہ ساری محبتیں، یہ ساری رحمتیں صرف 1% ہیں، اور وہ جو 99% ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، لوگ تو اللہ کی ذات پہ دلائل مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی خدا کی ذات پہ دلیل دو، حالانکہ انسان کا اپنا وجود ہی خدا کی ذات پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی انسان کا ہونا ہی، انسان کی ایگزسٹنس، وہ خود اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں تو باتوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو گئی، اور میں اس لیے اکثر طور پر یہ کہتا ہوں کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو، اللہ کی ذات کو، رسالت کو، آخرت پر ایمان اور اس کا سمجھنا اور اس کا عرفان، اگر آج کوئی ان باتوں کو نہیں سمجھتا، نہیں حاصل کرتا، تو اس کے پاس بہانہ کوئی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے کہ پہلے تو کسی دور میں کوئی بہانہ بنا سکتا تھا، لیکن اب کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں ایک بلی اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک کتیا اپنے پلوں سے، اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک بلی ہے کہ جس کے بچے چھت پر ہیں اور وہ نیچے کھڑی اپنے بچوں کو دیکھتی ہے۔ ایک بچہ اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے لیکن وہ اپنی ماں کے پاس نہیں پہنچتا، زمین پہ چلا جاتا ہے۔ اب جب وہ زمین پہ جاتا ہے تو ماں بھاگ کر بے چینی کے ساتھ زمین پر جاتی ہے اور جا کر اس بچے کی خیریت معلوم کرتی ہے، اور پھر وہ جو ایک بچہ چھت پہ رہ گیا اس کے پاس جاتی ہے، یعنی پہلے بچے کو دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے پاس جا کر اس کو اپنے منہ میں لے کر زمین پر لاتی ہے۔ یعنی وہ یہ دیکھتی ہے کہ پہلا بچہ زمین پہ گرا ہے، اس کو چوٹ نہ آ جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اپنے دوسرے بچے کو اپنے منہ میں لے کر پھر زمین پر اترتی ہے۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ مالک کتیا کو کھانا ڈالتا ہے لیکن کتیا خود نہیں کھاتی، جا کر دروازہ کھول کر اپنے بچوں کو بلا کر ان کو کھانا کھلاتی ہے، اور بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ خالی برتن کے پاس وہ آتی ہے تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، اور اپنے بچوں کو بڑے پیار کے ساتھ دیکھتی ہے، ان کو بڑے سہلا کر بڑے اچھے طریقے سے ان کو کھانا کھلاتی ہے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اسی سے ایک رحمت، ایک محبت، یہ جذبہ، یہ احساس، یہ کہاں سے انسان کے ایک یعنی مخلوق کے پاس ہی آتا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے سمجھ آتی ہے کہ اس کائنات میں کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کی رحمت اور جس کی محبت اس مخلوق میں بانٹی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی مجھے سمجھ آتی ہے کہ 99% اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پاس ہے رحمت، اور 1% فرمایا کہ میں نے مخلوق کو دی ہے۔ اور یہ جتنا معاملہ انسان کا، ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف اسی 1% کے مرہون منت ہے۔ اس لیے یہاں پر رحمان اور رحیم میں جو فرق اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ ترجمہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ترجمے سے تو سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اکثر ہمارے اعتراضات اور ہمارے اشکالات اور سوالات وہ ترجمے سے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ترجمہ ہوتا ہے، وہ مفسر کا، وہ مترجم کا اپنا خیال، اپنا ذہن ہوتا ہے، وہ اس کو ڈھال دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ جب وہ ترجمہ کر رہا ہو اس کے ذہن میں تو اس سے کوئی اعتراض نہ پیدا ہو، کیونکہ اکثر طور پر ترجمہ کرنے والے علماء ہوتے ہیں، مفسر ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، بڑے عالم ہوتے ہیں، تو وہ جب ترجمہ کرتے ہیں ان کی تو مشکل حل ہوتی ہے، ان کو تو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ وہ عربی کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن جب اس کو ایک عام آدمی پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں اعتراضات اور سوالات، چونکہ عربی وہ نہیں جانتا، وہ ترجمے سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے ذہن میں۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکثر سوالات قرآن مجید کے حوالے سے وہ ترجمے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ عربی کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ یہ میں آگے آپ کو چل کر تھوڑا سا میں اس پر روشنی ڈالوں گا تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ تو یہ جو رحمان اور رحیم کا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ترجمہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یہ ترجمہ ہمارے ہاں کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک دو ترجمے میں نے انگلش میں دیکھے، وہ کسی حد تک مجھے اچھے لگے۔ کینیڈا کے ایک اسکالر ہیں، ان کا میں نے ترجمہ دیکھا، اس طرح انگلینڈ کے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں کسی اور سیشن میں آپ کو بتاؤں گا۔
تو جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اس کا ترجمہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو کچھ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ہمارا جو عمومی ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری یہ ہونا چاہیے کہ تھوڑی بہت اس کی وضاحت لفظی طور پر ترکیب کے لحاظ سے نیچے کر دینی چاہیے۔ جس طرح ہمارے بزرگ جب کوئی فقہ پہ کتاب لکھتے ہیں، اصول الفقہ پہ، تو اس پہ حاشیہ ہوتا ہے، تو ایک جو فٹ نوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ نیچے لکھ دیا جائے ہلکا سا تھوڑا سا تو اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ رحمان اور رحیم، یہ رحمان کو ہم صفت مبالغہ کہتے ہیں اور رحیم کو صفت مشبہ ہم کہتے ہیں۔ یہ خیر عربی کے الفاظ ہیں، یعنی جو گرامر جانتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو رحمان اور رحیم یہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی، اس کی صفات کی جو مختلف ڈائمینشنز ہیں، مختلف پہلو ہیں، ان کو رحمان کے ذریعے سے اور رحیم کے ذریعے سے واضح کیا گیا۔ یعنی رحمان شدت ہے، انٹینسٹی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور محبت میں، اور رحیم میں تسلسل ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح پہلے دن محبت کرتا تھا اپنی مخلوق سے، آج بھی اللہ اسی طرح اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اسی طرح ہی اس کی رحمت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اس بات کو اس طرح واضح کیا کہ جب آپ ایک جنگ سے فارغ ہوئے، غزوہ سے آپ گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، یہ بتاؤ صحابہ سے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ رب بھی اپنی مخلوق کو آگ میں نہیں پھینکے گا، آگ میں نہیں ڈالتا۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اعمال ایسے ہوتے ہیں تو جن اعمال کی بنیاد پر انسان آگ میں گرتا ہے، آگ میں جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے، دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کی طرز زندگی ہم اختیار کرتے ہیں اسی طریقے کی کامیابی اور کامرانی ہمیں ملتی ہے، اور جس طرح کی محنت اور کوشش ہماری ہوتی ہے اسی طرح کا نتیجہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ نے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو رحیم و کریم ہے، وہ تو انسان کو اپنی رحمت و کرم میں ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے، اس پر اپنا کرم کرتی ہے، لیکن انسان ہی ہے کہ جو بھاگ جاتا ہے۔ جس طرح غلام ہوتا ہے، عبد ہوتا ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ایک عبد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا کی اطاعت میں رہتا ہے، ایک عبد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا کی نافرمانی اور اس کی اطاعت سے بھاگ جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کا بندہ ہے اور اس کی اطاعت میں رہنے کے بجائے اس کی اطاعت سے بھاگے گا، باہر نکلے گا، تو واضح بات ہے کہ پھر مشکلات کا وہ شکار ہوگا۔ تو اس لیے رحمان اور رحیم کو اس انداز سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یعنی یہ آپ یوں سمجھیے کہ میں صرف رحمان اور رحیم کی نہیں میں بات کر رہا، میں ایک آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک اصول، ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جہاں پر بھی اس طرح کے الفاظ ہوں گے تو ان میں ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی کسی اور ڈائمینشن کا، کسی اور پہلو کا ذکر موجود ہوگا۔ اگر آپ اس میں تعمق، آپ اس میں غور و فکر کریں گے، آپ سوچیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ مفاہیم کا، معانی کا ایک نیا سمندر، ایک نئی دنیا، ایک نیا جہان آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ اب اس سے آگے جو دوسرا سوال ہمارے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر بھی جو مسئلہ پیدا ہوا یہ ترجمے سے پیدا ہوا ہے کہ اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں جی، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا یا ہمیں سیدھی راہ ہمیں دکھا۔ اچھا، اب یہاں پر جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے نا، وہ اسلوب یہ ہے کہ یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا یا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس راستے پہ ہمارے دل کو بھی مطمئن کر دے اور ہمارے اندر ذوق اور شوق پیدا فرما، یعنی ہمیں طلب دے، ہمیں تڑپ دے کہ ہم اس راستے کو اختیار کیے رکھیں، اس پر ہمارا دل مطمئن ہو، سیٹسفیکشن ہو ہماری، اور ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں، اور پھر اس راستے پر جب ہم چلیں تو ہماری مشکلوں کو بھی آسان فرما دے۔
اور پھر یہ کہ جو یہ پگ ڈڈیاں ہوتی ہیں ادھر ادھر راستے جو نکلتے ہیں، یا اللہ ان راستوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھ۔ یعنی اہدنا الصراط المستقیم جو الفاظ ہیں یہ عربی کے ذریعے سے آپ کہہ لیجئے کہ اس کا مفہوم صرف یہ نہیں بن جاتا کہ جی ہم مجھے سیدھے راستے پہ چلا یا مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہوں بھی صحیح تو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں آغاز ان کا اچھا ہوا تو انجام برا ہو گیا، کتنے لوگ ہیں جن کا انجام برا ہوا تو ان کا آغاز اچھا تھا ان کا، یعنی کہ مختلف طریقے ہو گئے نا، شروع میں اچھے تھے تو انجام برا، اور کئی لوگ ایسے تھے جو آغاز میں اگر اچھے نہیں تھے تو ان کا انجام اچھا ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محتاجی ہے، ہم اس کا احتیاج اور اس کی ضرورت ہم رکھتے ہیں، وہ تو ہماری زندگی سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر ہم دعا بھی اللہ سے کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ ہمیں چلا، باوجود ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کیوں دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم گمراہ ہیں؟ کیا ہم بھٹکے ہوئے ہیں؟ کیا ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا ہمیں سیدھی راہ پہ چلا؟ تو اس کا ایک سمپل اور سادہ ایک جواب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں ہم محتاج ہیں۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو در حقیقت ہم اپنی محتاجی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں ہم کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اسی راستے کے ساتھ ہی ہمیں جوڑے رکھنا، اسی پہ ہی ہمیں اطمینان عطا فرما، اور اسی راستے پر ہمارے مشکلوں کو آسان کر دے اور ہمیں بھٹکنے نہ دے، ہمیں ادھر ادھر نہ جانے دے۔ یہ جو فتفرق بکم عن سبیلی کی بات قرآن کرتا ہے کہ اس راستے سے بھٹکانے کے لیے بڑے راستے نکل آتے ہیں، تو ان راستوں سے ہمیں بچا اور ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک ضمناً بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید سے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں دلائل موجود ہیں، یعنی جسے ہم آیات کہتے ہیں، بینات کہتے ہیں، سلطان کہتے ہیں، برہان کہتے ہیں، مختلف الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ دیکھیے ایک انسان کا سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ جی میں نے فلاں جگہ فلاں مقام پہ جانا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں اس راستے پر چلے جائیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، لیکن اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیوں، کہ یہ راستہ آپ نے مجھے کیوں بتایا اور کیوں کہا کہ آپ اس راستے پر جائیں؟ واضح بات ہے کہ بتانے والا پھر اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو ایک تو یہ شارٹ کٹ ہے، یعنی سیدھا ایک راستہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر سے کٹ کر کہیں سے نکلیں، ایک تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس راستے کے آس پاس ڈاکو چور نہیں ہے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری آپ دلیل اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس راستے پر گڑھے نہیں ہیں، یہ بنی ہوئی سڑک ہے، صاف ستھری اور بڑی اچھی سڑک ہے، اور جیسے قالین ہوتا ہے کارپیٹ، اس طریقے کی یہ سڑک ہے، شاندار، آپ اس پر جائیں۔ اب دیکھیے کہ اس نے آپ سے یہ سوال کیا کہ بھئی آپ نے اس راستے کو کیوں چنا میرے لیے، آپ نے کیوں کہا کہ بھئی آپ اس راستے پہ جائیں؟ اب قرآن مجید اسی طریقے سے اور اسی اسلوب میں ہی بات کرتا ہے۔ قرآن ایک چیز آپ کو بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سیدھی راہ ہے۔ اب واضح بات ہے کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ سیدھی راہ کیوں ہے، اس کو ہم کیوں چنیں اس راستے کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس پر دلائل دیتا ہے۔ وہ جو دلائل کیوں کے جواب میں ہوتے ہیں نا، قرآن مجید ان کو بینات کہتا ہے، بینہ۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ کہا کہ یہ دعا تم کرو اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ دعا 5 وقت اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو 17 مرتبہ کم از کم ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، تو ان فرضوں میں ہم سورۃ الفاتحہ کو ضرور پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو فرض نماز آپ دیکھ لیجئے تو 17 مرتبہ ہم فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی سنتیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی کتنی بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم در حقیقت انسان کے عجز کا اور اس کی انکساری کا، اس کا یہ اظہار ہے کہ جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جو یہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم
حقیقت میں اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو منزل تک یقینی طور پر پہنچا دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس صورت کے حوالے سے 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آپ دیکھیے یہ بھی انسان کی طلب اور تڑپ ہے کہ انسان کبھی بھی بغیر اپنی منزل کے کبھی سفر نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے نکلنا ہے تو میری منزل فلاں جگہ ہے، فلاں مقام ہے، فلاں شہر ہے، فلاں ملک ہے، میں نے وہاں پر پہنچنا ہے۔ کبھی یوں سڑکوں پر کوئی بھی راؤنڈ نہیں کرتا، کوئی نہیں پھرتا۔ تو یہ منزل آپ دیکھیے کہ جب انسان اہدنا الصراط المستقیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور کیونکہ تفسیر القرآن بالقرآن یہ پہلا اصول ہے، اصول تفسیر کا، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے۔ آخری حد تک یہی کوشش ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہونی چاہیے۔ اب قرآن مجید ایک آیت میں ایک بات کو بیان کرتا ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے آگے قرآن مجید خود بخود اس کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ اب جب صراط مستقیم کی بات کی کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا یا ہمیں سیدھی راہ دکھا، دیکھیے دونوں ترجمے، میں ان ترجموں کی جسٹیفیکیشن میں نہیں جاؤں گا، اس کی جسٹیفیکیشن میں نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم نے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو یہ ترجمہ ذہن سے نکالے بغیر، یعنی نکال دیجئے، اس کی جگہ پر آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ اہدنا الصراط المستقیم سے جو ہماری خواہش، ہماری طلب، ہماری تڑپ اللہ کی بارگاہ میں اور گزارش جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اسی راستے پر ہمیں تو مطمئن رکھ، اسی کا ہمیں ذوق اور شوق، ہمیں لگن، طلب، تڑپ، جستجو ہمیں اس کی عطا کر، اور اس راہ میں کوئی مشکلیں بھی آتی ہیں تو ان کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور جو پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں ادھر ادھر کی ان سے تو ہمیں بچا، جو سبل ہیں مختلف اور راستے ہیں اس سے تو ہمیں بچا۔ اس جذبے کے ساتھ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں، جب نماز پڑھیں، جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں تو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اہدنا الصراط المستقیم سے آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا گزارش کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا درخواست کر رہے ہیں۔ اب وہ سیدھی راہ پہ چلنا یا سیدھی راہ دکھانے کا معاملہ نہیں رہا، اب اہدنا الصراط المستقیم سے ہی جو اس کا مدعا ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا مطلوب ہے، مقصود ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ اہدنا الصراط المستقیم سے یہ ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید نے خود ہمیں بتا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 141 ہے، اس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اور سورۃ یاسین میں بھی یہی فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلیٰ صراط مستقیم، کہ جو شخص بھی اللہ کو تھام لیتا ہے نا، اللہ کو، اب اللہ کو تھامنا تو یہ بڑی بات ہے نا، اللہ کو تھامنا، اللہ کو پکڑنا، اللہ کے ساتھ خود کو وابستہ کر لینا اور اللہ کی طرف دیکھنا، دشمنی، دوستی، تعلق، بچھڑنا، وصال، سب کچھ اس کو دیکھ کر اختیار کرنا، اصل اسی کو بھی احسان کہتے ہیں نا۔ یعنی قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ یوسف میں بڑے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے محسنین کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو محسن کہا، اور ایک حدیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت، اس طرح یہاں پر عبادت کا ذکر ہے نا، ان اعبدونی، کہ اس طرح اللہ کی تو عبادت کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، یہ احسان ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ اس لیے نہیں کرتے کہ سامنے والا آپ سے خوش ہو جائے، بلکہ آپ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی نظر اس ذات کے ساتھ ہوتی ہے، جڑی ہوتی ہے، آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلیٰ صراط مستقیم، جو رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، رب کو پکڑ لیتا ہے، اس سے منسلک ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اعتصام کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ یہی ہے شخص کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے جس کی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ اس آیت کریمہ کو پڑھا کرتے تھے. یعنی آیت کریمہ سے میری مراد یعنی سورۃ آل عمران کی جو پہلے رکوع کی آخری آیت ہے وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، یعنی تو نے سیدھا راستہ ہمیں عطا کر دیا، اپنے نبی کا راستہ عطا کر دیا، اپنے نبی کے نقش قدم پر ان کی اطاعت و فرما برداری ہمیں عطا کر دی، تو اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. یہ سیدنا ابو بکر صدیق نماز مغرب کی تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھا کرتے تھے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، کہ بے شک تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے، وہاب ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی ہدایت کے بعد یہی تلقین کی گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ ہدایت بچھڑ بھی سکتی ہے، انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے، دور بھی ہو سکتا ہے. تو اس راہ پر ڈٹرمنیشن کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جڑے رہنا، یہ در حقیقت اہدنا الصراط المستقیم ہے. آج کا جو آخری جو سوال ہے وہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. اب تسلسل تو یہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں سیدھی راہ دکھا یا صراط مستقیم ہمیں دکھا یا چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ وہ قرآن مجید نے خود ہمیں بتا دیا کہ وہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انعام یافتہ ہیں. فاولئک مع الذین، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو شخص اطاعت کرتا ہے اس کو مصاحبت، رفاقت، کمپینین شپ کن کی نصیب ہوتی ہے؟ نبیین کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی. یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 گروہ ہیں کہ جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا انہیں ان 4 گروہوں میں سے کسی گروہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رفاقت اور دوستی اور مصاحبت عطا کرے گا. یہ انعام یافتہ لوگ ہو گئے. تو یہاں پر جو بندے کو ہمیں جو دعا سکھائی گئی وہ دعا یہ ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے 5 باتیں رکھی تھی، آپ دیکھیے کہ ان میں سے ایک بات رفاقت بھی میں نے بیان کی تھی. انسان کی فطرت ہے، وہ دوستی چاہتا ہے، مصاحبت چاہتا ہے، تعلق چاہتا ہے، کسی نہ کسی سطح پہ وہ کسی نہ کسی سے رابطہ اور تعلق قائم کرنا چاہتا ہے. کوئی ایک عالم کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، کوئی ایک شیخ کے ساتھ کر لیتا ہے، کوئی کسی امام کے ساتھ کر لیتا ہے. یہ انسان کا ایک تعلق، یعنی انسان اس تعلق میں بھی ایک تسکین، ایک سکون اس کو ملتا ہے. یہ اس کی جبلت میں یہ بات شامل ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ یہ کتنی اچھی رفاقت ہے کہ انسان کو نبی کی، صدیق کی، شہید کی، صالح کی، ان کی اگر رفاقت انسان کو نصیب ہو جائے تو یہ بہت اعلیٰ اور بہت ہی اچھی رفاقت ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا جو سکھائی. اب اس میں جو 2 گروہ آخری ہیں وہ ہیں مغضوب اور ضالین. ضال، ایک مغضوب کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی مغضوب کا جس پر اللہ کا غضب ہوا، قرآن مجید نے اس کی بھی بڑی وضاحت کر دی. اور ایک جو ترجمہ ضال ہے اس کا مطلب ہے گمراہ، اس کی وضاحت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دی. اب میں یہ مختصر آپ کو ان دونوں گروہوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ 2 گروہ کون سے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان 2 گروہوں کی علامات ان 2 گروہوں میں ہی موجود تھیں، امت میں پیدا نہیں ہو سکتی، مسلمانوں میں پیدا نہیں ہو سکتی. یہ امت میں پیدا ہیں، ہو چکی ہیں، امت میں موجود ہیں، لیکن ہم کسی کا فرد نام نہیں لے سکتے. لیکن اصلاح کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ان خرابیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے. اگر مجھ میں، آپ میں، کسی میں وہ خرابی موجود ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے گا. لیکن نشاندہی کے ساتھ کسی مسلک، کسی فرقے، کسی جماعت، کسی شخص، یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ رائج ہے، یہ غلط انداز ہے، یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے.
ہمارا کام ایک اچھی بات دوسرے تک پہنچانا ہے، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور ذمہ داری نہیں۔ رسول اللہ کے اسوہ کے بھی یہ خلاف ہے کہ آپ کسی کا نام لے کر آپ کسی کی طرف برائی کو یا کسی بدعت کو، غلو کو یا کسی خرابی کو آپ نام لے کر کسی کی طرف اس کو منسوب کریں، یہ طریقہ تربیت کا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے یہ طریقہ کبھی اختیار نہیں کیا تھا۔ اگر کسی میں کوئی خرابی ہوتی تھی، رسول اللہ اتنا فرمایا کرتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو یہ کام کرتے ہیں۔ جس میں وہ برائی ہوتی وہ خود سمجھ جاتا تھا کہ یہ میری طرف اشارہ ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا تھا۔ تو اس لیے ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں مغضوب ہے یا فلاں ضال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی امتوں میں، پہلے لوگوں میں، پہلے گروہ جماعتوں میں ایسے لوگ تھے جو مغضوب تھے یا ضال تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خرابیاں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ تو ہمیں یوں سمجھ لیجئے کہ مغضوب اور ضال در حقیقت یہ ایک آئینہ ہے کہ جس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری شکل آیا کہ اس طرح ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں اندازہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ مغضوب سے قرآن مجید نے بیان کیا کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اس کا غضب ہوا، اور ان کے اندر سے اللہ نے بندر اور خنزیر بنائے۔ یہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے سورۃ البقرہ سے پڑھیں گے، یہ سوالات وہاں پر ضرور آئیں گے انشاءاللہ، یہ کہ بندر خنزیر یہ کیسے بنے، ان کی کیا حیت تھی، کیا کیفیت تھی، کیا شکل تھی، اس کی تاریخ کیا ہے، وہ انشاءاللہ جب سوالات پیدا ہوں گے تو وہاں پر میں بھرپور طریقے سے ان موضوعات پر بھی بات کروں گا، ان سوالات پر بھی گفتگو ہم کریں گے۔ لیکن فی الحال ترجمہ ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ قوم یہود کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور ان کے حوالے سے مغضوب کا لفظ اکثر مقامات پر ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مغضوب کیا ہوتا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو تفریط ہے نا، انہوں نے تفریط کا راستہ اختیار کیا، انبیاء کی تکذیب کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، ان کی جان کے دشمن بن گئے، تو اس لیے ان کے لیے مغضوب کا لفظ استعمال ہوا۔ اور جو ضال ہے، گمراہ جس کو کہتے ہیں، ضال سے مراد ہے کہ جو افراط ہوتی ہے نا، یعنی غلو، اضافہ، یہ اشارہ ہے قوم نصارہ کی طرف۔ یعنی انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی سمجھ لیا، یہ ان کے عقائد میں خرابیاں آ گئیں، یہ غلو کا راستہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دونوں باتیں سمجھا دی کہ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، تیرے انبیاء کا راستہ اور انبیاء کے جو پیروکار ہیں ان کا راستہ، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ، ان پر ہمیں چلا، اس راستے کے ہمیں توفیق عطا کر، اور ان کے نہیں، مغضوب اور ضال کے نہیں، اس لیے کہ یہ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، ادھر ادھر بھٹک گئے، صراط مستقیم سے ادھر ادھر نکل گئے۔ ایک بالکل ہی تفریط میں چلا گیا، نیچے ہو گیا، ایک طبقہ وہ ہو گیا جو اوپر آ گیا، یعنی غلو کا شکار و مبالغہ آرائی میں چلا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں سے ہمیں منع فرما دیا اور ہمیں دعا میں یہ بات شامل کر دی۔ آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ دن میں 17 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، لیکن شخصیت میں، ہماری پرسنالٹی میں، ہمارے اذہان و قلوب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں رونما ہوتی، کوئی چینج نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ ایک طوطے کی طرح ہمیں یاد ہے، ہم اس کو پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک بیلنسڈ راستہ، پاتھ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، دکھایا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو تعارف ہے قرآن مجید میں، وہ امت وسط کا تعارف ہے، وسط کا، خیر امت کا تعارف ہے۔ تو امت وسط یہی ہے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کہ ایک تو تناسب اور توازن یہ اختیار کرنا ہے، یعنی ماڈریشن اور بیلنس، یہ پرسنالٹی میں لانا ہے۔ دین کے معاملے میں کبھی بھی افراط و تفریط میں نہیں جانا، مغضوب کی طرف بھی نہیں جانا اور ضال کی طرف بھی نہیں جانا، اور یہ بنیادی بات ہے، یہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر میں آخری بات میں عرض کروں گا اور اسی پر ہی میری بات مکمل ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں دین دیا، اور دین کے معاملے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حساسیت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و مشرکین نے کہا
انہوں نے کہا کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اس میں کوئی ترمیم تھوڑی بہت تبدیلی کر لو تو ٹھیک ہے، پھر ہم مان لیں گے، تمہارے ساتھ چلیں گے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی اس میں تبدیلی کر لوں، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور مجھے ڈر ہے اپنے رب کا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اور مجھے ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ ولا ادراکم فی، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں اس کی تلاوت ہی نہ سناتا اور نہ میں تمہیں اس کے بارے میں کوئی بتاتا۔ یہ تو اللہ نے چاہا ہے، جیسے وہ مجھے بھیجتا ہے، قرآن وہی کرتا ہے، پیغام دیتا ہے، حکم دیتا ہے، میں ویسے کہ ویسا من عن ایز اٹ از میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، مجھے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کوئی اس میں کمی بیشی اس میں کروں۔ یعنی یہ حساسیت ہے دین کے معاملے میں، ہمیں بھی اسی طرح دین کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے، سینسٹیو ہونا چاہیے۔ جو دین ہے وہ دین ہے، جو غیر دین ہے وہ غیر دین ہے، اس فرق کو ہمیں سمجھ کر چلنا چاہیے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ساری زندگی گرے ایریا میں گزار دیتے ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے اور اس کا دین کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جس دن ہمیں دین سمجھ آ جائے گا اس دن ہماری زندگیاں سوکھی ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی۔ ہمارے اوپر جو یہ روایات کے، رسومات کے اور اپنے بنائے ہوئے عقائد، نظریات، تصورات، یہ سارے بوجھ ہمارے ذہن سے، ہمارے دل سے اتر جائیں گے، ہم ہلکے پھلکے سے ہو جائیں گے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین اور غیر دین کو سمجھ نہیں پاتے، اور ہمارا جو یہ سیشن ہے انشاءاللہ تعالی ہر منگل کو 7 سے 8 بجے تک، یہ اسی مقصد کی خاطر ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ بہت ہو چکی تقاریر، خطابات، اور بہت ہو چکے لیکچرز اور بڑی باتیں ہو چکی، لیکن اب خدا کے لیے امت کو، مسلمانوں کو پلٹنا چاہیے، آنا چاہیے اس طرف کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھیں۔ اللہ کا دین جب ہمیں سمجھ آئے گا تو ہماری زندگی سے یہ افراط اور تفریط ختم ہو جائے گا۔ یہ حساسیت، بڑی سینسٹیوٹی کا معاملہ ہے یہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی صورت میں ہی امت کو بتا دیا کہ بھئی مغضوب کے راستے پر بھی نہیں چلنا اور ضال کے راستے پر بھی نہیں چلنا۔ کس راستے پر چلنا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، اور انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ 4 لوگ ہیں۔ اب ان کو دیکھنا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں، ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، جیسے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ ہیں در حقیقت یہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس طرح آج ہم نے سورۃ الفاتحہ میں سے 3 سوالات آج ہم نے اپنے سامنے رکھے۔ پہلا رحمان اور رحیم کا جو فرق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور دوسرا جو سوال ہمارے سامنے تھا وہ اہدنا الصراط المستقیم پر تھا، اس لیے کہ ترجمہ سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے، لیکن ڈائریکٹ اگر تھوڑا سا ہمیں عربی کی شدھ بدھ ہو، کچھ ہمیں سمجھ تھوڑی بہت ہو جائے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ بہت سے سوالات جو صرف اردو میں ہوتے ہیں وہ اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے سادہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کوئی بات ہو، بحث ہو یا گفتگو ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ترجمے میں ہے یا وہ کوئی آس پاس جو تفسیر، حاشیہ کچھ لکھا ہوتا ہے تو وہ اس کو قرآن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہوتا، وہ مفسر یا مترجم کا اپنا فہم ہوتا ہے جو وہ اس کو نقل کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ اور تیسری بات، جو تیسرا سوال ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 گروہ اللہ نے ذکر کر دیے، انعام یافتہ اور مغضوب اور ضال، یہ 3 گروہ کیا ہیں؟ تو ان کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ انعام یافتہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے مطلوب بندے ہیں، اور 2 جو ہے مغضوب اور ضال، یہ وہ گروہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور مثال ان کا قرآن میں ذکر بھی کیا، اور خاص طور پر یہاں پر اس لیے بیان کر دیا کہ ہمیں بتا دیا کہ ہم جب 17 مرتبہ دن میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے
تو 17 مرتبہ پڑھنے کا کم از کم یہ نتیجہ تو ضرور نکلنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، ہمارے عقائد میں، خیالات میں، نظریات میں جہاں اللہ کا دین غالب ہوگا، اللہ کے دین کو حاکمیت، سپرمیسی حاصل ہوگی، وہاں پر یہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگیوں میں ایک اعتدال، ایک توازن اور ایک تناسب ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جائے گا۔ یہ آج 3 سوال ہم نے بیان کیے، تو میں یہ خواہش رکھوں گا آپ لوگوں سے کہ سورۃ البقرہ کے 2 رکوع یا 1 رکوع ہم اگر آئندہ منگل کے دن 7 بجے ہم ڈسکس کریں، اس سے پہلے آپ کی طرف سے یہ ہو کہ آپ اس رکوع کا مطالعہ کر لیں، 2 رکوع کا، اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر جو سوال آپ کے ذہن میں، بے شک ترجمے کے حساب سے کیوں نہ ہو، آپ مجھے ضرور واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں، اسکائپ پہ آپ بھیج دیں، تو آپ کے سوالات کی روشنی میں پھر میں آئندہ گفتگو کروں گا۔ اور یہ ہمارا پہلا سیشن ہے، بحمد اللہ تعالیٰ جو مجھ سے ہو سکا اللہ کی توفیق سے وہ میں نے پیش کر دیا، اور آئندہ ہم دیکھ لیں گے جس طرح بھی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا وہ ہم پھر اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ سیشن ترتیب دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو آج ہم نے پڑھا اس کی بھی سمجھ دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔